صد افسوس، کیا ہوگا جب آخرت میں ان پر وہ راز کھلے گا جس کو انہوں نے نظر انداز کیا۔ خدا کی طرف سے جتنے پیغمبر آئے ان سب کے ساتھ ایک ہی مشترک حادثہ پیش آیا۔ وقت کے اکابر نے ان کو نظر انداز کیا۔ جو لوگ ماحول کے اندر بڑائی کا مقام حاصل کیے ہوئے تھے انہوں نے ان کو قابل التفات نہیں سمجھا۔ وقت کے یہ اکابر سب کے سب وہ لوگ تھے جو خدا کو مانتے تھے۔ وہ اس بات کو بھی مانتے تھے کہ خدا کی طرف سے خدا کا پیغام دینے والا آتا ہے، حتیٰ کہ ان میں ایسے لوگ بھی تھے جو آنے والے پیغمبر خدا کا پہلے سے انتظار کر رہے تھے۔ وہ اس کی یاد میں پرجوش تقریریں کرتے تھے، مگر جب وہ آنے والا آیا تو انہوں نے اس کو نہیں پہچانا۔ انہوں نے حقارت کے ساتھ اس کو رد کر دیا۔ چونکہ وہ تقلید آبا کی سطح پر جی رہے تھے، وہ صرف ان پچھلے پیغمبروں کو پہچان سکے جن کا نام ان کے آبائی مذہب میں شامل تھا، جو ان کی قومی تقلید کا حصہ بن چکا تھا، جو انہیں تاریخی روایات کے تسلسل میں مل رہا تھا۔ وقت کا پیغمبر ابھی ان اضافی خصوصیات سے خالی تھا، اس لیے وہ ان کو دکھائی نہیں دیا۔ وقت کے نمائندہ خدا کو پہچاننے کے لیے جوہر شناسی کی صلاحیت درکار تھی، اور یہ لوگ تو اس سے محروم تھے، پھر وہ وقت کے پیغمبر کو کیسے پہچانتے؟ یہ سب کرتے ہوئے وہ مذہب کا جھنڈا بھی اٹھائے ہوئے تھے۔ وہ پچھلے پیغمبروں کا مومن ہونے پر فخر بھی کرتے تھے۔ عوام کے درمیان وہ خدا کے دین کے سب سے بڑے حامی بنے ہوئے تھے، مگر خدا کے یہاں وہ بالکل بے قیمت قرار پائے۔ کیونکہ ان کا مذہب آبا کی تقلید کی سطح پر پیدا ہوا تھا، نہ کہ حقیقت کے اعتراف کی سطح پر۔ اب جب کہ آخرت میں ان پر کھلے گا کہ انہوں نے جس کو نظر انداز کیا وہی تو تھا جس کی زبان سے خدا نے اپنا کلام جاری کیا تھا، جو دنیا میں خدا کا نمائندہ بنا کر کھڑا کیا گیا تھا، تو یہی واقعہ ان کی ابدی روح سیاہی کے لیے کافی ہوگا۔ وہ کہیں گے کہ ہائے ہمارا اندھا پن، ہائے ہمارا اندھا پن، ہم نے اسی کو نہ دیکھا جس کو ہمیں سب سے زیادہ دیکھنا چاہیے تھا، ہم نے اسی کو نہ پہچانا، ہم بدبختوں نے اسی کو نہ پہچانا جس کو ہمیں سب سے زیادہ پہچاننا چاہیے تھا۔ مگر پھر کیا ہوگا؟ سوائے پچھتاوے کو کچھ بھی نہیں ہوگا، کیونکہ خدا تبارک تعالیٰ نے ان کو دنیاوی زندگی کی صورت میں جو مہلت دی ہے، اب وہ مہلت ختم ہو چکی ہے۔ وہ مہلت کہ جس کو وہ دنیا میں رہتے ہوئے ان لوگوں کو غور و فکر کرنا چاہیے تھا، حق اور باطل میں فرق کرنا چاہیے تھا، لیکن ان لوگوں نے اپنے آبا کی تقلید کی، ان کے دیکھا دیکھی کی، اپنی عقل سے کچھ نہ سوچا اور خدا کے پیغمبر کو جھٹلا دیا، اور اب وہ مہلت یعنی کہ ان کی زندگی ختم ہو گئی، اور اب وہ عالم برزخ میں داخل ہو چکے ہیں، اور اس کے بعد عالم آخرت ہے۔ اب یہاں پہ سوائے پچھتاوے کے انسان کے پاس کچھ بھی نہیں ہوگا۔ تو اس لیے چاہیے کہ انسان کو یہ جو مہلت یعنی کہ زندگی دی گئی ہے، مہلت یعنی کہ نیک کام کرنے کی مہلت، نیک کام کرنے کا چانس اور توبہ کرنے کی مہلت، اس میں ہی اگر انسان عقل سے سوچ لے اور اچھے اور برے میں فرق کر لے تو انشاءاللہ انسان کو آخرت میں پچھتاوا نہیں ہوگا۔